ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمائے محبوب تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے کچھ نہیں کرنا. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تیری گستاخی کر کے یہ سمجھتے ہیں، تیری شان میں گستاخیاں کر کے نعوذ باللہ یہ خاکے بنا کر یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غازی کو پھٹے لگا کر یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چوڑی کو باہر بھیج کر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ فرمایا نانا، وہ جو رب ہے اس کی لاٹھی پہ آواز ہے. فرمایا اس دنیا میں بھی میں ان پر لعنت بھیجوں گا اور آخرت میں بھی لعنت بھیجوں گا. تم نے کچھ نہیں کرنا، ان کا بدلہ تو میں نہیں لینا ہے، لیکن یہ تو امتحان ہمارا ہے، یہ تو ہمارا امتحان ہے نا. وہ حضرت امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب غازی تنویر قادری صاحب حضرت محترم ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو امریکہ میں قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہی ہیں، ان کی بہن سے حضرت امیر المجاہدین صاحب نے جب پوچھا کہ کوئی ایمان افروز بات بتائیے، اپنی بہن کی کوئی بات سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میری بہن کی خواب میں تشریف لے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ سارے جانتے ہیں نا، اس کا جرم کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، اور انہی مسلمان بغیرتوں نے اس کو بیچ دیا ہے کافروں پر. مسلمان بہن کو بیچ دیا کافروں پر. لیکن بہرحال یہ تو اور موضوع ہے. انہوں نے پوچھا، وہ قید و بند کی صورت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی. اب یہ بات یہ بھی موضوع ہے کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ خواب میں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان ہر کسی کے روپ میں آ سکتا ہے. حضرت پیر اور پیر مہر علی شاہ کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، غوث پاک کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، روپ میں آ سکتا ہے، ہر کسی کے روپ میں آ سکتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں خواب میں بھی شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. میں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا ہے، مجھے ہی دیکھا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی میری زیارت ضرور کرے گا. سبحان اللہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جس کے خواب میں جاتے ہیں نا، اپنی مرضی کے ساتھ جاتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے کہ میں اپنے فلاں غلام پر کرم نوازی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. مجھے بہت مرید آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں پیر صاحب رات کو آپ مجھے ملے خواب میں، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے کرم نوازی. مجھے علم نہیں ہوتا، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس کے خواب میں گیا ہوں. لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس اپنے غلام اور جس اپنی امتی کے خواب میں آتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ جاتے ہیں، اور ان کو علم بھی ہوتا ہے اور کرم نوازیاں بھی فرماتے ہیں. حضرت امام بصیری جو حضرت امام بصیری ہیں، جب ہاں جی بیماری کا یہ عالم ہے، بیماری کا یہ عالم ہے کہ لا علاج مرض ہے، لا علاج مرض ہے. ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، مریض حکیموں نے لا علاج کر دیا، اطباء نے لا علاج کر دیا کہ لا علاج مریض ہے. بس اللہ اللہ کرو، اپنے زندگی کے دن پورے کرو. اب حضرت امام بصیری بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ساری زندگی جو میں نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، ساری زندگی جو بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، مجھے ملی کیا ہے؟ ساری زندگی ان کی خوش آمدید کی ہے، مجھے ملا کیا ہے کہ آج وہ بھی مجھے چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ گئے کہ بس اب مرنے والا ہے، بیمار ہو گیا، ختم ہے، اب ہماری چاپلوسی نہیں کر سکتا، اب ہماری خوش آمدید نہیں کر سکتا، اب ہمارے شان میں شعر نہیں لکھ سکتا، اب چھوڑو. سارے چھوڑ کے چلے گئے. اب درد وہی ہے نا کہ جو اس دنیا میں بھی جس نے کام آنا ہے، آخری وقت بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی جنہوں نے کام آنا ہے اور حشر میں بھی جنہوں نے کام آنا ہے. سبحان اللہ. حضور امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہی تو فرمایا کرتے تھے کہ یار چھوڑو اور ساری چیزوں کو، بس یہی عقیدہ بناؤ کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. کل قیامت کے دن
सारे लोग जाएंगे ना, सारी पूरी उम्मत हजरत बाप आदम अलैहिस्सलाम के दर पे जाएंगे और दर पे जाकर सवाल करेंगे कि करम नवाज़ी फरमाइए, हम पर मेहरबानी फरमाइए। सूरज सवा नेज़े पर है, सूरज सवा नेज़े पर है, दिमाग बिगड़ रहे हैं, मेहरबानी फरमाइए। वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के दर पे जाओ, आज तो मैं भी नफ्सी नफ्सी कर रहा हूँ, आज तो मैं भी नफ्सी नफ्सी कर रहा हूँ। अल-मुख्तसर के सारे अंबिया के दरवाजे खटखटाएंगे, सारे अंबिया के दरवाजे उम्मत खटखटाएगी, सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दर पे जाएंगे, वो भी कहेंगे नाना नफ्सी 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 नफ्सी। आज तो मैं भी नफ्सी नफ्सी कर रहा हूँ, आज तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, आज तो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा दर बताता हूँ, ऐसा दर बताता हूँ, ऐसा दरवाजा बताता हूँ जो दुनिया में भी तुम पर मेहरबान थे, जिन्होंने कब्र में भी तुम पर करम नवाज़ी फरमाई और आखिरत में भी वही करम नवाज़ी फरमाएंगे। इज़हबू इला मुहम्मद, फरमाया आप फरमाएंगे हदीस पाक में, आप फरमाएंगे जाओ आज भी दर मुस्तफा पे जाओ, दर मुस्तफा पे जाके भीख मांगो, आज भी अगर तुम्हें खैरात मिलेगी तो दर मुस्तफा से ही मिलेगी। इमाम आला हज़रत फरमाते बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। लोग जाएंगे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के दर पे जाएंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दूर से देखकर कहेंगे उम्मत आ जाओ, आना लहा, मैं तो हूँ ही तुम्हारे लिए, मैं तो हूँ ही तुम्हारे इंतजार में, आ जाओ आ जाओ। जब उम्मत आएगी कायदार कायनात अलैहिस्सलाम अपना सर सजदे में रख देंगे, सुभान अल्लाह, अपना सर सजदे में रख के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आएगी इरफरासत या मोहम्मद सल्तोता वशवे तुशफा, या रसूलल्लाह बस बहुत हो गया, बस अब अपना सर उठाओ सजदे से, आज जिसकी शफाअत तुम करोगे उसकी शफाअत कबूल की जाएगी, जिसके बारे में तुम सवाल करोगे, जिसके बारे में तुम निशानदेही जिसकी करोगे, जिसकी तरफ तुम इशारे करोगे, इशारा करना तेरा काम है, उसकी बख्शिश करना रब्बे कायनात का काम है, मेरा फिर बताइए हुजूर अलैहिस्सलाम को शफाअत अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम को इख्तियारात सारे अता कर देंगे कि जिसकी तरफ तुम इशारा करोगे उसको मैं जन्नत अता कर दूंगा, सुभान अल्लाह। इसलिए तो हम कहते हैं हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं, बरोज़ हश्र करेंगे शफाअत चुन चुन कर कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। फरमाया महबूब मैंने तो तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा है, क़यामत तक तू गवाह है, क़यामत तक तूने हर अपने उम्मती की गवाही देनी है, हर उम्मती की हुजूर गवाही पेश करेंगे। फिर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम जिसको मर्जी होगी आप जन्नत अता फरमा देंगे, जिसको मर्जी होगी आप दोज़ख में भेज देंगे। अब बताइए जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने हम पेश होंगे तो आका करीम अलैहिस्सलाम को चेहरा दिखाना है तो हुजूर को क्या चेहरा दिखाएंगे? या रसूलल्लाह जब आपके नामूस पे पहरा देने का वक्त आया था तो मैंने कहा था कि मौलवियों के हलवे का मसला है, मौलवियों के टुकर पानी का मसला है, मौलवियों के पीछे कोई सियासत है। या रसूलल्लाह हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह 72 तन कुर्बान करके भी 71 तन कुर्बान करके भी मैं खड़ा हूं, या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरह आजाद कट गए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी नामूस पे पहरा नहीं रहे।
یا رسول اللہ اور تو میرے کو کچھ بھی نہیں ہو سکا اس رستے تے میرے 72 تن 71 تن قربان کوئی نہیں ہوئے میرے آزار نہیں کٹے گئے میرے قیمے نہیں بڑھے لیکن یا رسول اللہ جس نے تھوڑی ناموس تے حملہ ہویا آئی نا میں تیرے عاشقوں دے نال کھڑا ہوں یا رسول اللہ میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہویا میرے کو نا میرے تے اس رستے تے کپڑے بھی میرے نہیں ہوئے یا رسول اللہ قیمے تو دور دی گالے زخم تو دور دی گالے میرے تو زکام بھی نہیں لگا لیکن یا رسول اللہ اتنا ہے کہ میں خاموش نہ رہا بلکہ یا رسول اللہ جس نے بڑی ناموس تے حملہ ہویا آئی نا میری زبان ہی کلمے نکلیا میری زبان ہی میں بھی آقا ہی کہ نہیں یہ چیز غلط ہے انہیں غلط کیتے یا رسول اللہ کربلا ایک تو میں نہ بن سکا کربلا کی سرزمین کا نہ سجا سکا لیکن بار روڈ پہ نکل کے یا رسول اللہ تیری ناموس دی خاطر تیرے نعرے لائیں تیرے حق بلند کیتے یا رسول اللہ میرے قیمے تو کائنت بڑھے یا رسول اللہ میں بدر دے میدان کا نہ بن سکا یا رسول اللہ میں حنین دے میدان کا نہ بن سکا یا رسول اللہ میں خندق دے میدان کا نہ بن سکا لیکن یا رسول اللہ تیری ناموس دی خاطر اور ختم نبوت دی خاطر یا رسول اللہ پار نکل کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے بھی لیندر رہے اور ناموس رسالت دے نعرے بھی لیندر رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساڑھے کو کیڑی چیز ہونی ہے یار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 تن جو موجود ہونے انہوں کو سب کچھ قربان کیتا کیڑی چیز کر قربان کیتا حضور دی ناموس دی خاطر قربان کیتا نا نکلے حضور دی ناموس سجادہ نشین انہیں تو بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے یار اور جناب فلاں سجادہ نشین ہے فلاں سیال شریف دے دی فلاں گولڑی شریف دے فلاں توسی شریف دا ساتھ وہ احترام سلام پیش کریں دے کیوں کہ جناب بہت بڑا آستان ہے لیکن اس آستانہ مدینہ پاک دا سجادہ نشین کون ہے حضرت سیدنا امام حسین حضرت سیدنا امام حسین لیکن حضور دے دین تے جس ٹائم کڑا وقت آیا ناموس رسالت تے حملے ہوئے ختم نبوت تے ڈھاکے پائے پھر وہ اپنی خانقاہ نہیں بڑھے پھر وہ مسجد نہیں بڑھے پھر انہیں تقریر نہیں کی دیا کہ جناب تقریر کر کے سارے قرارداد مذمت پیش کر دو جناب ہاتھ کھڑے کر دو ہم قرارداد مذمت ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوا ہے ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے اس نے حضور کی دین پہ حملہ کیا ہے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے حضور کی ناموس پہ حملہ ہوئے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں آپ بھی مذمت کروا سکتے ہیں نا آپ بھی جلسہ کرا کے سارے ہاتھ کھڑے کروا سکتے ہیں لیکن آپ نکلے آپ بھی تسبیح اور مصلی چاہ کے مسجد اجبا سکتے ہیں اور آخرنا ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے ہم بہت بڑے مسلمان ہیں ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے ہم بہت بڑے مسلمان ہیں یا تسبیح اور مصلی چاہ کے جنگل لگے ہوئے تھے یا غارے لگے ہوئے تھے سادیاں فراویاں لیکن نہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے حضور دی ناموس کے حملے ہوئے آپ نکلے کربلا دا میدان سجایا اپنے بچوں نے بھی نکالا اپنے رشتہ داروں نے بھی نکالا اپنے ساتھیوں نے بھی نکالا خود بھی گئے اور کربلا دے میدان سجا کے حضور دی ناموس تے پہرا دے کے قیامت تک آنے والے حضور دے غلاموں نے دسا کہ اے میرے محبوب دے غلاموں جس ٹائم حضور دے ناموس تے کھڑا وقت آنے حضور دے ناموس تے پہرا دے مرد وقت آوے حضور دے دین تے پہرا دے مرد وقت آوے ختم نبوت تے پہرا دے مرد وقت آوے اس ٹائم صوفی نہیں بننا بینا اس ٹائم مسجدہ نہیں بننا پونا اس ٹائم خانقاہیں نہیں بننا پونا اس ٹائم مدرسہ نہیں بننا پونا اس ٹائم نعتیں نہیں پڑھنیاں پونیاں اس ٹائم تقریریں نہیں کرنیاں پونیاں بلکہ تلوار اٹھا کے کربلا دے میدان سجاونے پوندے نے پھر بچے کہتے نے کر جاؤں خاندان لڑتے لڑ جاوے اپنے سلطان تو جدا ہوندے ہو جاوے لیکن حضور کے دین کی حرف نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یزید کیا ہے یزید آقا حسین تو میری بیعت کر سارے انبار لا دے سے تیری قدمہ دے اندر دولت بھی آوے سی ہر چیز اقتدار تو چاہتے ہیں جیڑی چیز تو چاہتے ہیں اقتدار بھی آوے سی پیسہ بھی آوے سی
دولت بھی آوے سی زمین منسی تو زمین بھی آوے سی لیکن فقط کیا کرنا ہے فقط میرے ہاتھ دے ہوئے بیعت کرنی ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزید ہر چیز چھپرا سکتا لیکن تیرے ہاتھ نہ لے سکتا اس نے بیعت کیری کی دی بیعت کیا مقصد ہے بیعت دے یہ مقصد ہے کہ بیعت کر چھوڑی اس نے تسلیم کر کے دا ان جس طرح ووٹ ہے ووٹ جنہوں دیتا میں نا ووٹ کیا مقصد ہے کہ میں اس نے تسلیم کرے دا ہاں جی میں سیاہ و سفید دا میں زبار ہوتا ہاں جی اگر وہ گناہ کرے تھی تو بھی نال زبار ہوتا حضرت سیدنا امام حسین کیوں حق نہیں دیتا نا اگر بیعت ہوگی ہوں ووٹ ہوندے میں ووٹ نہ مانگنا چاہتا تو پریشان نہیں ہونا میں ووٹ نہ مانگنا میں سمجھانا پیا ایک چیز نو آسان لفظ سمجھنا پیا کہ ہوں ووٹ ہے اگر تیری چیزیں بیعت ہے کہ حسین تو صرف بیعت کرتا بس ہر چیز کے انبار لگ ویسل کوئی تکلیف نہ ہو سی کوئی مسئلہ نہ ہو سی اور آپ نے پتہ بھی ہے یزید حکمران بڑھنے والے یزید بادشاہ بن چکے لیکن آپ کیا کیتا آپ اس نے حق ووٹ کاش کوئی نہیں کیتا آپ کو علم ہے آپ کو پتہ ہے کہ غلط کام کرے سی گناہ کرے سی اس دلی کے میں بھی برابر شریک ہو سکتا غلط کام کرے سی میں بھی برابر شریک ہو سکتا فرمایا نا یزید سر کٹ سکتا لیکن تیرے ووٹ نہ دے سکتا تیرے حق ووٹ کاسٹ نہ کر سکتا کیوں یزید اس وجہ تو اس گستاخی کرنی ہے اس گناہ کرنے اس غلط کام کرنے کہ جنہیں ووٹ دیتے وہ بھی برابر دے شریک ہو اس وجہ تو فرمایا نانا یزید سر دے سکتا سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین حضرت سیدنا امام میں عرض کیا کرنا کہ وہ بڑے سجادہ نشین انہوں تو بڑا کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے یار مدینہ پاک دے سجادہ نشین لیکن حضور دے دین تے کڑا وقت آیا نا انہوں یہ نہ آتا کہ مولوی دے حلوے دا مسئلہ ہے ہاں جی یہ نہ کہ جو حجرابی دے پیچھے کوئی ہاتھ ہے نہیں نکلے اور سارا نکال کے قربانی پیش کی تھی قربانی پیش کی تھی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا طریقہ رہا یہ طریقہ دیا اہل حق دا یہ طریقہ رہا انہیں یہ نہیں کہا کہ کیا اقتدار ہے جاندہ پہ ہاں جی کون بادشاہ بنانا لے نالی دے پیچھے یا کھمبا دے پیچھے یا سولنگ دے پیچھے اس دے پیچھے لگے نانا حق دے نال ڈٹے رہے کہ قبر بھی حضور نو چہرہ بکھاونے اور حشر بھی حضور نو چہرہ بکھاونے قبر بھی سوال ہونا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دس تو اس بندے دے بارے تیرا کی عقیدہ آئی تقول ما کنت تقول اس زمانہ علماء کو پوچھو اس دے معنی نہیں الزامانہ نہیں کہ اس بندے تو سیاندہ کہ نہیں سیاندہ بلکہ حضور دے بارے سوال کی دے ویسے دس تیرا عقیدہ کیا اس بندے دے بارے یعنی حضور دے ناموس سے حملہ آیا تیرا اس ٹائم کیا کردار رہا ختم نبوت تے ڈاکہ لگا اس ٹائم تیرا کیا کردار رہا حضور علیہ السلام کی محبت کی گل ہوئی تیرا کیا کردار رہی پھر اس ٹائم پتہ چلنا ہے ساری چیز کھل کے سامنے آونی ہے کہ حضور دے ناموس تے حملہ ہوئے تے بسترے بڑھا رہا جناب ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے ذاکر صاحب مولوی دے حلوے کا مسئلہ فرمایا جرے اس سوال جو ناکام ہو گیا نا جرا ناکام ہویا فرمایا اس نے قبر میں دوزخ دے گڑا جو گڑا بنا دیتا ویسے اور جرا کامیاب ہویا مسلمانوں کو تو سوال یہی ہونا ہے نا اور حضرت امام بخاری نے یہی سوال یہ سوال نقل کیتے کہ سوال ہونا ہی یہ ہے یہ ہکا سوال ہونا ہے حضور دی محبت اور حضور دی عشق اللہ حضور دی نال وفا ہے اسی وجہ تو علامہ صاحب فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے یہ کہاں چیز ہے کیا لوح قلم میرے اور جڑا کامیاب ہو گیا فرمائے اس دی قبر کو جنت باغ جو باغ بنا دیتا سبحان اللہ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت علیہ دھاڑے میرا ساتھی کون ہو سی میں کہہ دینا لوڑے کہہ دی میت جو میں حضور علیہ السلام فرمایا میرے صحابی انت ما من احببتا میرے صحابی تو سے دنال ہو سی جیرے نال تے دنیا کی محبت کی تھی سبحان اللہ جیرے نمتا ہے دنیا تیرے نال تے محبت کی تھی دنیا تیرے نال پیار کی ہے اسی وجہ تو ساتھ دے مولا کریم کل قیامت علیہ جانے اسا تے محبت کی تھی خادم حسین رضوی دے نال اسا تے محبت کی تھی خادم حسین رضوی دے نال اور ساری دعا ہی ہے مولا کریم کل قیامت علیہ جانے سارا سب ساتھ عطا کرے خادم حسین رضوی سبحان اللہ سارے لیڈروں کی دعا کریں کہ
کریم میرے فلاں لیڈر دے نال ختم ہوئے، فلاں لیڈر دے نال میرا ساتھ ہوئے. اساں دعا کریں مولا کریم سارے آپ نے سارے لیڈر خادم حسین رضوی دے نال سبحان اللہ. ٹھنڈک دل دا چین خادم حسین، خادم حسین، ٹھنڈک دل دا چین خادم حسین، خادم حسین، ٹھنڈک دل دا چین خادم حسین، خادم حسین، ٹھنڈک دل دا چین خادم حسین. ہونا چاہیے، سانو دا پتہ ہونا چاہیے. اساں آپ نے گریبان جھانک کے وکھاں اساں کہیں دے نال کھڑے ہاں. ہاں جی، کسی زانی دے نال کھڑے ہاں، کسی شرابی دے نال کھڑے ہاں، کسی عیاش دے نال کھڑے ہاں، بدماش دے نال کھڑے ہیں، یا حافظ قرآن اور عالم دین اور حافظ الحدیث دے نال کھڑے ہیں. سبحان اللہ. سب علم ہونا چاہیے کہ اس دے نال کھڑوتے ہیں جس چوڑی نو، جس آسیہ ملونے نو باہر بھیجا حضور دی گستاخ دے نال ساتھ پا کے اس دے نال محبت کر کے اس نو اپنی بھیڑ بنا کے اس نو باہر بھیجا، یا اس دے نال کھڑے ہاں جے آقا کریم علیہ السلام دے ناموس تے پہرا دیتا، کیا اس دے نال کھڑے ہاں جے غازی ممتاز قادری نو پھٹے لایا، یا اس دے نال کھڑے ہاں جیڑا قرآن پاک دا حافظ بھی ہے، جیڑا حدیث پاک دا حافظ بھی ہے، جیڑا شیخ الحدیث بھی ہے اور ختم نبوت دا پہرادار بھی ہے. سانو علم ہونا چاہیے کہ اساں کیڑے دے نال کھڑے ہاں، کہے دے نال کھڑے ہاں. کسی اس دے نال کھڑے ہاں کہ جنوں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، کہ اس دے نال کھڑے ہیں جیڑا قرآن پاک دا حافظ ہے. سبحان اللہ. اس دے نال کھڑے ہاں کہ جنوں دعائے قنوت بھی نہیں آتی، اس دے نال کھڑے ہیں جیڑا حدیث دا بھی حافظ ہے. سبحان یا اس اللہ. دے نال کھڑے ہاں کہ جنوں درود شریف بھی نہیں آتا، درود شریف پوچھا کہ یا سوری جناب سوری مجھے درود پاک نہیں آتا، درود ابراہیم بھی نہیں آتا. یا اس دے نال کھڑے ہاں جڑے ایک رات دے اندر قرآن پاک سارا ایک رات دے اندر ختم کر چکے. یہ تو سانو علم ہونا چاہیے نا، سانو پتہ ہونا چاہیے کہ اساں کہہ دے نال کھڑے، کیونکہ ہوگا یہ حشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہوگا یہ حشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. عرض کرنے دا مقصد ہے، عرض کیا کرنا کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام توجہ ہے یا سبحان اللہ. سبحان اللہ سارے آنکھ ہو جائے. سبحان اللہ. تاجدار کائنات علیہ السلام فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا نانا محبوب یہ تو امتحان سارے. میں عرض پہ کرنا ہوں آسی حضرت ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ نے حضور علیہ السلام خواب تشریف کینا ہے نا، کہ عافیہ پوچھا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا امتحان کنا ختم ہونے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا عافیہ یہ تیرا امتحان نہیں بلکہ میری امت کا امتحان ہے کہ انہیں تینوں رہا قدم کراؤنا ہے. یہ تو سارا امتحان ہے نا، یہ تو سارے امتحان ہے. اسا اگر حضور دے ناموس تے پیرا جماعت دے مقصد نہیں کہ اسا بہت بڑے ہیں. ہاں جی حضرت اللہ رب العزت نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے، اللہ بہت بڑے مومن بن گیا، اللہ بہت بڑے غازی بن گیا. نا یہ تو تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. حضرت نور الدین زنگی دی ڈیوٹی لائی حضور علیہ السلام. نور الدین زنگی بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن حضرت نور الدین زنگی دی ڈیوٹی لائی وہ باقی تُس نے کئی دفعہ سن چکے ہو. حضرت نور الدین زنگی دی ڈیوٹی لائی، انہیں حضور دے گستاخہ دا خاتمہ کیتا، خاتمہ کر کے مدینہ پاک دی گلیاں پھرتے بھی ہیں اور روندے بھی ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو تیری کرم نوازی ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے کہ تُسا اس نو قبول کیتا، ورنہ تو تھوڑے غلام بڑے نے، ورنہ تو تھوڑے غلام بڑے نے، ورنہ تو تھوڑے منڑے بڑے نے، ورنہ تو تھوڑے کلمہ گو بڑے نے. یا رسول اللہ یہ تو تیری کرم، یہ تو تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یہ تاکہ کریم حضرت امیر المجاہدین صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرمائیں دیں کہ آپ نو حضور نو غلامہ دی کمی کوئی نہیں، مالکہ نو غلامہ دی کمی کوئی نہیں. یہ تو انہوں دی کرم نوازی کہ انہوں آپ نے غلامی سانو قبول فرما. مالکہ نو غلامہ دی کمی کوئی نہیں.